تو جو ظاہری چیز ہے اس کو خوب جانتا ہے دنیا کے بارے میں، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ، اور آخرت کے بارے میں بالکل غافل۔ جو علم اصل علم ہے اس کے متعلق کیا ہے اسے پھر بھی معلومات نہیں ہے۔ یہ تم ڈاکٹر کیوں نہیں بنے، تم انجینئر کیوں نہیں بنے، یہ کیوں نہیں بنے، وہ کیوں نہیں بنے، یہ نہیں پوچھا۔ لیکن اگر کسی انسان نے دین کا بنیادی علم نہیں حاصل کیا جو اس کے لیے ضروری تھا، تو اس سوال اس سے ہر حال میں کیا ہے کیا جانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے خاص فضل و کرم سے سورہ بقرہ سے چند آیات، آیت نمبر 145 سے لے کر کے آیت نمبر 151 تک تلاوت کی گئی، پڑھی گئی۔ ان آیات کا تعلق پچھلی آیات سے ہی متعلق ہے، کیونکہ ان آیات کے اندر بھی جو قبلے کی بحث شروع ہوئی تھی وہ ان آیات کے اندر اور مزید تفصیل کے ساتھ بیان کی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے کی آیت میں یہ بات گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی سے پہلے ہی نبی علیہ السلام کو آگاہ کر دیا تھا، انفارم کر دیا تھا کہ جب قبلہ تبدیل ہوگا تو لوگ خاموشی سے بیٹھنے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ آپ سے کٹ حجتی کرنے کے لیے آ جائیں گے۔ کس طرح کا آپ کو جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بات پہلے ہی بیان کر دی، اور اس کے بعد پھر قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا۔ نبی علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ وہ اس بات پر قانع ہو جائیں، یعنی یہود و نصارہ قبلے کی تبدیلی کو تسلیم کر لیں، مان لیں، اور اس لیے بھی کہ تورات کے اندر، انجیل کے اندر قبلے کی تبدیلی کے احکامات پہلے ہی سے موجود تھے، اور اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کا قبلہ تبدیل نہ ہوتا تو یہود و نصارہ کہتے کہ یہ وہ نبی نہیں ہے جس کی بابت ہماری کتابوں کے اندر بیان ہوا ہے۔ لیکن معاملہ صرف بغض اور عناد کا تھا اور دھرمی کا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے آ جانے کے بعد وہ لوگ قبلے کو لے کر کے اڑ گئے اور کہا کہ اگر آپ اپنا قبلہ دوبارہ بیت المقدس کر لیتے ہیں تو ہم آپ کی بات ماننے کے لیے کیا ہے تیار ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر یہ تسلی دی ہے کہ آپ اس طرح کی چیزوں میں نہ پڑیں، ان کو خوش کرنا، ان کو راضی کرنا، اس کی فکر آپ نہ کریں۔ اس سے پہلے بھی سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی تھی کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہود و نصارہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ اپنا دین اسلام چھوڑ کر کے ان کے دین کے اندر کیا ہے
داخل ہو جائیے اور اس کی پیروی کرنا شروع کر دیجیے۔ اگر آپ ان کے قبلے کی بات مان بھی لیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کے دین کے اندر آ جائیں گے، بلکہ یہ خود آپ کو آپ کے دین سے اپنے دین کے اندر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہدایت اسے ملتی ہے جو ہدایت طلب کرنے والا، ہدایت چاہنے والا ہو۔ جو خود لوگوں کو گمراہی کی طرف بلانے والا ہو، اس سے یہ توقع بہت کم رکھی جا سکتی ہے کہ وہ ہدایت کے راستے پہ کیا ہے، کاربند ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اگر آپ ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہے بہت بِكُلِّ آيَةٍ ہر طرح کی دلیل لے کر کے آ جائیں، اگر آپ ان کے پاس ہر طرح کی دلیل لے کر کے آ جائیں مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کرنے والے۔ کتنے بھی ایویڈنس آپ دے دیں ان کو، یہود و نصارہ کو، کتنے بھی دلائل آپ دے دیں، لیکن وہ آپ کے قبلے کو فالو نہیں کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ کا بھی معاملہ یہ کہ آپ کو تو پابند کر دیا گیا ہے مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور کمپرومائز ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر وہ آپ کے قبلے کو نہیں مانتے ہیں تو آپ ان کے قبلے کو مان لیں۔ آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، یعنی آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کریں۔ یہ تو یہود و نصارہ آپ سے کہہ رہے ہیں، حالانکہ ان کا اپنا خود کا معاملہ کیا ہے، وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، دونوں مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں، لیکن وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، ان میں کا بعض کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے۔ دونوں ایک ہی جہاں میں ہے، لیکن ایک کیا ہے مشرقی اور دوسرا مغربی۔ ایک یہودیوں نے کیا کیا، ایک حصے کو صخرہ جس کو کہتے ہیں اس طرف انہوں نے رک کر کے عبادت کرنی شروع کر دی، اور بالکل اس کے دوسرے جہاں میں دوسرے ڈائریکشن میں نصارہ نے کیا، جس کو بیت الحم کہا جاتا ہے، جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش وغیرہ کے متعلق کہا جاتا ہے، وہ اس طرف مڑ کر کے نماز پڑھ، دونوں بیت المقدس کی طرف، لیکن دونوں آپ سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کر لیں، اور دونوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ خود ایک قبلے کی پابندی نہیں کر رہے، ایک دوسری جہہ میں دوسری جہہ میں، اور آپ سے یہ دونوں آ کر مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کر لیجیے، حالانکہ یہ خود آپس میں ملے ہوئے نہیں، ان کے قبلے خود الگ الگ ہیں۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اب اس کے بعد جو بات بیان کی جا رہی، کہا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ نے اتباع کی، پیروی کی، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اے نبی اگر آپ نے اتباع کی، پیروی کی، أَهْوَاءَهُمْ، ہوا کی جمع احوا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں منمانی، آدمی کی خواہشات نفس، اگر آپ نے ان کی خواہشات نفس کی پیروی کی، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا، علم کے آ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کو مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، علم کے آ جانے کے بعد اب آپ نے ان کے منمانیوں کی، خواہشات کی پیروی کی، تو کیا حال ہوگا، اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، بلا شک و شبہ آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے، بلا شک و شبہ کیا ہے، آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر ہم اور آپ غور کریں، پہلے سے یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ یہود و نصارہ نے جو قبلہ بنایا رکھا تھا وہ ایسا نہیں کہ اللہ کا حکم تھا، بلکہ انہوں نے اپنے منمانیوں سے قبلہ تیار کر رکھا تھا۔ ورنہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بات ذکر کی ہے کہ تمام انبیاء کا قبلہ کیا ہے، کعبہ تھا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، تو چونکہ یہ مسجد حرام سب سے پہلی مسجد ہے، اس لیے تمام لوگوں کا قبلہ بھی یہی تھا، اور یہی بات امام ابن عثیمین نے بھی ذکر فرمائی ہے کہ یہ جو قبلہ بدلا ہے یہ ان کے لوگوں کا اپنا بدلا ہوا ہے، وگرنہ انبیاء کا قبلہ کیا تھا،
काबा था। अंबिया का किबला क्या था? काबा था। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। लेकिन यहूद और नसारा ने इसको बदल लिया। इस आयत के अंदर आप गौर करेंगे तो कई अहम चीजें मालूम होती हैं। सबसे पहली चीज अल्लाह ताला ने क्या कहा कि वलइन इत्तबअता हवाहुम मिन बादि मा जाअका मिनल इल्म इन्नका इज़न लमिनज़ ज़ालिमीन। गौर कीजिएगा इस आयत पे। इससे मालूम ये होता है कि जब हक जाहिर हो जाए, वादे हो जाए, तो फिर आदमी के लिए जायज और दुरुस्त नहीं है किसी और चीज की पैरवी करे। जब तक उसे नहीं मालूम था तो माफू अन था, उसका जुर्म और गुनाह क्या हल्का था। उसे नहीं मालूम था कि यह शिर्क है, ताबीज़ और गंदा शिर्क का मिसाल है। अब इल्म हो जाने के बाद अगर कैसा करता है तो क्या है, फिर ये जालिम लोगों में से हो जाएगा। इसीलिए अल्लाह ने कहा वलइन इत्तबअता अहवाहुम मिन बादि मा जाअका मिनल इल्म। इल्म आ जाने के बाद अगर आदमी उनकी डिजायर की, उनकी मनमानियों की पैरवी करता है तो जालिमों में से हो जाएगा। इसी तरीके से यह भी मालूम होता है कि इल्म किसे कहते हैं। इल्म यहां पर इल्म शरीआ है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि उस जमाने में कोई टेक्नोलॉजी और इस तरह के इल्म की बात नहीं की जा रही है। किस इल्म की बात की जा रही है? इल्म शरीया, दीन के इल्म की बात की जा रही है। और यही असल इल्म है। यही क्या है? असल इल्म है। अगर हम और आप जिसको इल्म समझते हैं यही असल इल्म है, तो सहाबा में से कोई आलिम नहीं था, ताबईन में से कोई आलिम नहीं था। चंदी लोग थे जो दुनिया के मामलात में बहुत ज्यादा दिलचस्पी और जानकारी रखते थे। तो अगर इल्म ये है जिनको हमारे पास है, अगर इसको हम इल्म समझते हैं तो सहाबा आलिम नहीं थे, और जो उनके पास था वो इल्म था, और जो हमारे पास है तो हम आलिम नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इल्म वही है जो इल्म शरिया, और जिसके पास अल्लाह के दीन का इल्म हो उसी को आलिम कहा जाता है। और जो जिसके पास इल्म शरिया ना हो, दीन का इल्म ना हो, वो कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, अल्लाह की निगाह में वो आलिम नहीं कहा जाता। अल्लाह की निगाह में वो आलिम नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला ने क्या बयान किया, यअलमूना ज़ाहिरन मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति गाफिलून। यअलमूना ज़ाहिरन मिनल हयातिद दुनिया की जो जाहिरी चीज है, नजर आने वाली चीज है, उसके बारे में तो खूब जानकारी, खूब जानकारी। आपके सामने अगर कोई आदमी इंग्लिश का एक लफ्ज गलत बोल दे, प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए, तो आप फौरन आपको मालूम ये गलत है। कितना भी कुरान गलत पढ़े, आपको पता ही नहीं चल पाता है कि कुरान गलत पढ़ रहा है। हदीस गलत पढ़ रहा है, आपको मालूम ही नहीं हो पाता। मसाइल गलत बयान कर रहा है, आपको मालूम ही नहीं। लेकिन अगर दुनियावी मालूमात में कोई गलत नॉलेज आपको दे दे, तो आप देखिए फिर क्या है। मिसाल के तौर पर एक जीके और जनरल नॉलेज में कोई आदमी ये कहे कि इस वक्त के जो मलिक और बादशाह है वो शाफार है, तो आप फौरन उसका जो है क्या है, उसकी क्लास लेना शुरू कर दें, क्योंकि ये दुनियावी मालूमात में आपको इल्म बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हर आदमी चलता फिरता लाइब्रेरी इस मामले में देखा जाए तो जो जाहिरी चीज है उसको खूब जानता है दुनिया के बारे में। वो हमारी आखिरत गाफिलून, और आखिरत के बारे में बिल्कुल गाफिल। जो इल्म असल इल्म है उसके मुतालिक क्या है, उसे फिर भी मालूमात नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला ने क्या कहा, वलइन इत्तबअता अहवाहुम मिन बादि मा जाअका मिनल इल्म, अय इल्म शरिया। किसी भी शख्स के पास अगर इल्म शरिया आ गया, दीन का इल्म आ गया, और उसके बाद वो किसी और की पैरवी करता है, मनमानी करता है, तो क्या है, ज़ालिमों में से हो जाएगा। इसलिए जो इल्म काबिल तारीफ है, जिस इल्म की फजीलत और मकाम और मर्तबा बयान किया गया है, जो इल्म वाले अल्लाह के यहाँ सुरखरू होंगे, वो लोग होंगे जिनके पास इल्म शरीआ होगा, दीन का जिसके पास इल्म होगा, और उन्हीं की फजीलत और मकाम और मर्तबा बयान किया गया। बाकी जो दूसरे उलूम है, उलूम दुनियाविया, ये क्या है, ये सेकेंडरी है। ये यानी ऐसा नहीं है कि आदमी अगर न सीखे तो कयामत के दिन पकड़ा जाएगा, भाई तुम डॉक्टर क्यों नहीं बने, तुम इंजीनियर क्यों नहीं बने, ये क्यों नहीं बने, वो क्यों नहीं बने, ये नहीं पूछा। लेकिन अगर किसी इंसान ने दीन का बुनियादी इल्म नहीं हासिल किया जो उसके लिए जरूरी था, तो सवाल उससे हर हाल में क्या है, किया जाना है। सवाल उससे हर हाल में किया जाना है। इसी तरीके से एक अहम चीज इस आयत के जरिए से यह भी मालूम होती है
کہ وہ لوگ یا وہ علماء جو علم کے علاوہ دوسری چیزوں کی طرف بلاتے ہیں، علم کے علاوہ دوسری چیزوں کی طرف آواز اور دعوت دیتے. دیکھیے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. جو علم کے علاوہ دوسری چیزوں کی طرف بلاتے ہیں ان سے بڑا ظالم اس روئے زمین پر کوئی نہیں. علم کے علاوہ کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں؟ سبھی جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ تیجا ہے، 40واں ہے، محرم کے جلوس ہے، یہ ہے وہ ہے، جو علم ہے ہی نہیں. نہ اللہ نے حکم دیا نہ رسول نے حکم دیا، اور ان چیزوں کی طرف دعوت دے رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بڑے مجرمین اور ظالم لوگ ہیں جو علم کے علاوہ دوسری چیز کی طرف بلاتے ہیں. ہم میں سے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو علم کے علاوہ دوسری چیز کی طرف بلاتے ہیں. کوئی آدمی دیکھیے طرح طرح کا وظیفہ بیان کر رہا ہے، یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، وہ پڑھو تو ہو جائے گا. کہاں سے بیان کر رہا ہے؟ علم سے بیان کر رہا. نہ اللہ نے بیان کیا نہ رسول نے بیان کیا، خود سے بیان کر رہا ہے. یہ دعا اتنی مرتبہ پڑھو تو یہ فائدہ ہوگا، یہ پڑھو تو اتنا فائدہ ہوگا، یہ پڑھو تو یہ فائدہ ہوگا، فلاں صاحب نے یہ پڑھا تو اتنا فائدہ ہوا. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ نے ان کی منمانیوں کی، خواہشات کی پیروی کی تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ ظالم میں سے ہو جائیں گے، ظالموں سے آپ ہو جائیں گے. کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جو بھی بات کہی جائے گی وہ سب کا سب انسان کی اپنی منمانی اور خواہشات ہوگی. کتنے بھی دین کے نام پہ کہیں، کتنا بھی کوئی آدمی دین کے نام پہ کہے کہ یہ دین ہے وہ دین ہے، جب وہ اپروول نہیں ہے نہ اللہ سے نہ رسول سے تو کیا ہے؟ صرف منمانی ہے، خواہشات ہے، ڈیزائر ہے، وہ دین نہیں ہے. العلم ما قال اللہ وقال رسول. تو اس آیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جا رہا ہے جبکہ یہ چیز آپ سے واقع ہو ہی نہیں سکتی ہے، آپ سے واقع ہو ہی نہیں سکتی. جیسے آپ سے شرک نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. امپاسبل ہے، ناممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک واقع ہو. لیکن بات چونکہ اتنی عظیم اور بڑی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ سے شرک واقع ہو گیا تو آپ کے سارے عمل کیا ہو جائیں گے؟ برباد. یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ آپ یہود و نصارہ کی پیروی کریں، لیکن اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے. یہ کہہ کر کے تمام امت کو باخبر کیا جا رہا ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتوں میں قطعاً نہ داخل ہو اور علم کی پیروی کرے. علم کے آ جانے کے بعد فلاں ایسے کہتے ہیں، فلاں کا یہ عمل ہے، فلاں کا یہ عمل ہے، یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. اور ابھی ہم لوگ قبلے کی بحث میں داخل ہوئے ہیں. جیسے ہی قبلے کی تبدیلی کا حکم ہوتا ہے اور ایک صحابی رسول یہ کہتے ہیں کہ میں نے ابھی اللہ کے رسول کے ساتھ نماز ادا کی ہے اور اللہ کے نبی نے قبلہ جو ہے تبدیل کر لیا ہے، مسجد حرام کو قبلہ بنا کر نماز پڑھا ہے، تو اسی وقت سننے کے بعد سارے صحابہ نے نماز کو مکمل بھی نہیں کیا، فوراً اطاعت و فرما برداری کر کے قبلہ کیا ہے؟ اپنا تبدیل کر لیا. اس کی صورتحال یہ رہی کہ جو امام تھے وہ گھوم کر کے اس طرف چلے گئے پیچھے، اور اس کے بعد مرد گھوم گئے اور عورتیں مردوں کی جگہ پہ کیا ہے؟ آ گئی. اب کوئی آدمی کہہ سکتا ہے اتنی لمبی حرکت نماز کے اندر، تو اس کا دو جواب علماء نے دیا. نمبر ایک، یہ اس وقت کی بات ہے جب زیادہ حرکت کرنا کیا ہے؟ منع نہیں تھا. آپ کو معلوم ہے شروع اسلام میں کیا تھا کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً کہتے ہیں کہ ہم نماز میں گفتگو کرتے تھے، پوچھتے تھے کتنی رکعت ہوئی ہے، کون سی سورہ پڑھائی گئی ہے، حتی نزلت قوله تعالی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول نازل وقوموا للہ قانتین، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مکمل طور سے اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. تو ہم کیا بات چیت کرنے سے ہمیں روک دیا گیا ورنہ اس سے پہلے. اور دوسرا معنی یہ کہ جب حرکت نماز سے متعلق ہو، جب حرکت کیا ہو؟ نماز سے متعلق ہو، تو یہ جائز اور درست ہے. جائز اور درست ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی امام نماز پڑھا رہے ہیں، ان کا وضو ٹوٹ گیا ہے، کوئی معاملہ ہو گیا، تو دوسرا آدمی چل کر کے ان کی جگہ کیا ہے؟ لے لے گا، آ سکتا ہے. بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا پہلی بات تو یہ قبلے کے متعلق مکمل علم اہل کتاب کو تھا. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے کہا الذین آتیناہم الکتاب
यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, जिन लोगों को हमने किताब दी है, यानी अहले किताब यहूद और नसारा, जिन्हें हमने किताब दी है, यारिफूनहु, वो उसे जानते हैं। किसको जानते हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। यही कतादा ने बयान किया है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ही जानते हैं, कमा यारिफून अबनाअहुम, जैसे अपने बेटों को जानते हैं। औलाद भी नहीं कहा, इमाम इब्न उसैमीन ने बड़ा अहम नुक्ता जिक्र किया है, कहा ये नहीं कहा कमा यारिफून औलादहुम, जैसे अपनी औलाद को जानते, क्योंकि औलाद में वलद में बेटा और बेटी दोनों हैं, और इब्न कहते हैं बेटे को उसी के जमा बना है, क्योंकि आम तौर से हमारी औलाद दो होती, बेटा और बेटी, लेकिन हम बाप किसको ज्यादा जानता है, किसके बारे में ज्यादा जानता है? बेटे के बारे में ज्यादा जानता। बेटी से ज्यादा मालूमात किसके बारे में होती है? बेटे के बारे में होती है। कई उसकी वजूहात है, बेटियां दूसरे घर में चली जाती हैं, उनकी मुतालिक बहुत सारा इल्म नहीं हो पाता है, फिर एक तरीके से बहुत सारे उनके ऐसे मसाइल होते हैं जो वो बाप से शेयर नहीं करती वगैरह वगैरह। तो कहा कि उनके जानने की जो दिक्कत है वो डीप है, उसको अल्लाह ताला ने बयान करते हुए कहा कि वो अल्लाह के पैगंबर को ऐसे ही जानते जैसे अपने बेटों को जानते। औलाद नहीं कहा, क्योंकि औलाद में बेटे और बेटियां दोनों शामिल होते हैं। कमा यारिफून अबनाअहुम व इन्न फरीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़्क़, और बिला शक व शुबहा उनमें से एक गिरोह, अहले किताब में से एक गिरोह, लयक्तुमूनल हक़्क़, हक को छिपाता है। क्या करता है वो? हक को छिपाता है। वहुम यालमून, जानते हुए। एक चीज ये होती है कि आदमी को मालूम नहीं होता, दूसरे ये कि वो जानते हैं और जानते हुए हक को छिपाते हैं। सारी चीजें हक को, ये भी जानते हैं कि किबला की तब्दील होना हक है, ये अल्लाह के आखिरी पैगंबर और रसूल है, ये हक है। तमाम चीजों को हक जानते हुए क्या है वो छिपाते हैं। उनमें से बाज़ लोग हैं जिसको नहीं छिपाते, जैसे अब्दुल्लाह बिन सलाम है, और इसी तरीके से असहमा नजाशी जो हबशा का बादशाह था वो, इसी तरीके से अदी इब्न हातिम और बाज अबू रुकैया तमीम अद्दारी, ये वो सहाबा हैं जो यहूद और नसारा से मुताल्लिक हैं, लेकिन इन्होंने अपनी किताबों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक पढ़ा, आपकी खूबियों और सिफात के मुताल्लिक पढ़ा, तो फौरन अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। अब्दुल्लाह बिन सलाम ने तो नबी अलैहिस्सलाम को टेस्ट भी किया, आपका एग्जाम भी लिया कि जो सिफात बयान की गई है हमारी किताबों में, ये नबी उस पर उतरते हैं या नहीं। उनमें से ये कि ये नबी क्या है, सदका कबूल नहीं करेंगे। सदका पेश किया तो आपने अपने साथियों की तरफ रिफर कर दिया, और दोबारा जब लेकर गए अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदिया लेकर गए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया। तो एक एक करके उन्होंने ये जानने की भी कोशिश की कि आया ये वही पैगंबर है जिनके मुतालिक तौरात के अंदर हम पढ़ते आए हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि उनमें से एक गिरोह हक को जानते हुए भी क्या है, छिपा रहा है। और पहले ही मैं जिक्र कर चुका हूं, बार बार करता रहता हूं, ताकि हम और आप बिल्कुल अलर्ट रहें। और वो ये है कि यहूद और नसारा की जो मिसाल इस उम्मत के अंदर दी गई है वो इस वजह से दी जा रही है बार बार कि ये उम्मत सबसे ज्यादा उन्हीं से मिलने वाली है। अब इस उम्मत के उलमा भी ऐसे हैं जो जानते हैं कि हक है, लेकिन उनके अपने तरीके के मुताबिक नहीं, तो उसको छिपा लेते हैं, बयान नहीं करते हैं। ये आम है। इसीलिए सुफियान इब्न उयैना रहमतुल्लाह क्या करते थे, मन फसद मिन उलमाइना फफी शबहुम मिनल यहूद, अगर हमारे उलमा के अंदर बिगाड़ आ गया तो उनकी मुशाबिहत यहूदियों से है, और अगर हमारे इबादत गुजारों में बिगाड़ आ गया तो उनकी मुशाबिहत नसारा से है। ये यकीनी तौर पर यहूदियाना तरीका है कि आदमी इल्म को छिपाए और हक को बयान न करे, हालांकि उसे वो जान रहा हो, आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा हक मिन रब्बिक फला तकूनन्न मिनल मुमतरीन। कभी कभी क्या होता है कि जो मेजॉरिटी और मिनॉरिटी का मामला होता है ना, अक्सरियत और अकलियत का, लोग डर जाते हैं, अरे इतने सारे लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, ये कैसे गलत हो सकता है। तो इंसान क्या होता है, उसके अंदर शक और शुबहा पैदा होने लगता है कि भाई वो जिस ट्रैक पे चल रहा सही तो है, पीछे मुड़ के देखता तो कोई नजर ही नहीं आता है।
اور ادھر دیکھتا ہے تو سارے لوگ ادھر بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ حق اللہ رب العالمین کی طرف سے، تیرے رب کی طرف سے ہے. قبلے کا تبدیل ہو جانے ساری کی ساری چیزیں. فلا تکونن من الممترین، تو آپ قطعاً شک کرنے والوں میں سے نہ بنے. ایسا یقین ہو جس میں شک کی کوئی گنجائش نہ. اگر آپ کو ایک بات معلوم ہو گئی ہے کہ اللہ کی طرف سے، یہ رسول کی طرف سے، پھر آپ قلت اور کثرت پہ فیصلہ نہ کریں. قلت اور کثرت پہ فیصلہ نہ کریں. اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو لوگ کیوں اتنا کم مان رہے ہیں، کیوں اتنے کم قبول کر رہے ہیں؟ نہیں، اگر یہ بات یقینی طور پہ اللہ اس کے رسول کی جانب سے ہے تو آپ پھر تعداد کی پرواہ نہ کر کے یہ سمجھے کہ آپ کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ اس کی پیروی کریں. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو قبلے والا معاملہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ اتنا پرفیکشن ہے اس کے اندر. ہر آدمی کا اپنا ایک وجہت نظر ہے، ایک ڈائریکشن ہے. قبلے کی تبدیلی کے علاوہ دیکھیں گے بہت سارے لوگوں کا اپنا مسلک ہے، بہت سارے لوگوں کا اپنا راستہ ہے، بہت سارے لوگوں کا اپنا یہ ہے تھاٹ ہے. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر آدمی کے لیے ایک ڈائریکشن ہے، ایک وجہ ہے، ایک تھاٹ ہے جس کی طرف وہ اپنے آپ کو موڑے ہوئے. صرف قبلے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ آپ اس کے علاوہ دیکھیں قبلے کے علاوہ بھی کیا ہے. یہ یہود کا جو قبلہ ہے وہ اللہ نے بتایا تھا کہ تم اس طرف کرو، صخرہ کی طرف. یہ جو نصارہ کا قبلہ ہے بیت الحم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، عبادت کریں، اللہ نے بتایا نہیں. ہر ایک نے اپنی منمانیوں سے کہا. اب دونوں ایک تو ہو نہیں سکتے ہیں کہ ہاں دونوں ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. تو چلے ڈائریکشن ایک ہے لیکن جہاں الگ الگ کر رہے تو فرق کر لے رہے ہیں. تو وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر آدمی کا اپنا ایک ڈائریکشن جس کی طرف وہ اپنے آپ کو موڑے ہوئے. اور اس میں ڈائریکشن کے علاوہ تمام چیزیں شامل ہوتی، جیسے اس کا اپنا ایک تھاٹ ہے، اس کا اپنا ایک مسلک ہے، اس کا اپنا ایک جس کی طرف وہ کیا ہے جھکا جا رہا ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اصل کیا ہونا چاہیے؟ آدمی نیکیوں کے اندر سبقت کرے، آگے بڑھنے کی کوشش کرے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، خیرات اور بھلائیوں کے اندر کیا ہے؟ آگے بڑھے. اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، کسی بھی ڈائریکشن میں رہ کر کے تم عبادت کرو، کہیں سے بھی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے کیا ہے لے کر آ جائے. تم اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، تم کہیں بھی رہو اللہ تم تمام لوگوں کو قیامت کے دن کیا اکٹھا اور جمع کر دے گا. قیامت کا ذکر نہیں ہے لیکن جو جمع کرنے والی صورت وہ کہاں ہوگی؟ قیامت کے دن ہوگی، جیسا کہ ذکر کیا ہے مفسرین نے. تو اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، یہ اصل چیز ہے کہ آدمی کہیں بھی رہے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جمع کر دے گا، اکٹھا کر دے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ رب العالمین کیا ہے ہر چیز پر قادر ہے. اور یہاں مفسرین نے ذکر کیا کہ ہر مذہب والوں نے اپنے طور پہ قبلہ بنا رکھا ہے. کچھ لوگوں کو دیکھیں گے آپ تو وہ بالکل قبلے کی طرف نہ کر کے تھوڑا آؤٹ ڈائریکشن اپنی طرف سے بنا رکھے ہیں. اپنے پاس دیکھیں گے وہ ایک ڈائریکشن انہوں نے بنا رکھے ہیں، اس طرف وہ ذکر و اذکار کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یعنی بالکل قبلے کی طرف نہیں، تھوڑا اس کو ٹیڑھا کر کے اس طریقے سے. تو کیا اللہ اس کے رسول نے نہیں بنایا، خود انہوں نے اپنی منمانی سے بنایا. یہ مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، یہود و نصارہ کی بات نہیں کر رہے ہیں. مسلمانوں کا جو قبلہ مسجد حرام ہے، اب آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، نماز کے وقت نہیں، نماز کے علاوہ عبادت کرنے کے لیے انہوں نے ایک ڈائریکشن بنا رکھا ہے، ذکر و اذکار کرنے کے لیے اپنے پاس بنا رکھا ہے لوگوں نے. تو ہر ملت والے، ہر دین والے کیا ہے اپنی جانب سے قبلہ بنا رکھے جس کی طرف وہ کیا ہے رک کر کے اپنی عبادات وغیرہ انجام دیتے ہیں، چاہے وہ اپنی مرضی سے بنائے ہوئے ہوں یا کبھی کبھار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پابندی کرنے کا حکم دیا تھا لیکن بعد میں انہوں نے بدل لیا. امام ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ للیہودی یہ وجہت معلیہ، یہودیوں کے لیے ایک وجہ، ایک قبلہ ہے، ایک ڈائریکشن جس کی طرف وہ رک کرتے ہیں. نصرانیوں کے لیے ایک قبلہ ہے جس کی طرف وہ کرتے ہیں. وَهَدَاكُمُ اللَّهُ أَنْتُمْ أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ لِلْقِبْلَةِ الَّتِي هِيَ الْقِبْلَةُ، اور اللہ تعالیٰ نے اے امت اسلام، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی تو تم اپنے آپ کو اس قبلے کی طرف کر لے گئے جو واقعی تمہارا قبلہ ہے اور جسے اللہ اور اس کے رسول نے قبلہ متعین کیا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین یہ یاتی بکم اللہ جمیعا یعنی یوم القیامہ، امام ابو العالیہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو جمع کرے گا کس دن؟
قیامت کے دن, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے, قادر ہے. پھر یہ اسے ہی بات کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے, تقریباً 3 مقامات پر ریپیٹ کیا گیا ہے مسلسل, کہ آدمی اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر لے, تاکید کے لیے, تاکہ کوئی شک اور شبہ نہ ہو. کیونکہ قبلہ جب تبدیل ہوا تو بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے. ایک بڑی چیز ہے نا, ایک بہت بڑی سائن اور نشانی ہے. آج بھی اگر کوئی آدمی پورب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے, قبلہ بدل دے, تو بہت بڑی بات لگے گی. اس زمانے میں تو ایک عام عادت تھی, ہر مسجد حرام میں بھی ہوتے ہوئے لوگ مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. مدینے کے اندر آنے کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 16-17 مہینے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے, اور سڈنلی قبلہ تبدیل ہو گیا. تو بہت سارے لوگ کیا ہے, آزمائش میں پڑ گئے اور دین سے کیا ہے, پھر گئے. اسی لیے اس کو بہت تاکید سے بیان کیا جا رہا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اصل معاملہ اللہ رب العالمین کے حکم اور اطاعت و فرمانبرداری کا ہونا چاہیے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, آپ کہیں سے بھی نکلے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لے. کہیں سے بھی نکلے, ہر یعنی کہیں بھی آدمی رہے, اپنا چہرہ کہاں کرے, وہ مسجد حرام کی طرف. ایسا نہیں ہے کہ مدینے والے مسجد حرام کی طرف کرے, باقی لوگ کہیں اور کریں. دنیا کے کسی کونے میں رہے آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لے. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ, کیونکہ یہی حق ہے تمہارے رب کی جانب سے. یہی حق کیا ہے, تمہارے رب کی جانب سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ رب العالمین تمہارے کارناموں سے غافل نہیں ہے, تمہارے کرتوت سے غافل نہیں ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی, وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, آپ کہیں بھی رہے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیں, سیم آئے. اس کے بعد اہل ایمان کو کہا جا رہا ہوا, حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ, تم اے مسلمانوں کی جماعت کہیں بھی رہو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کیا ہے, کر لو. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ, تاکہ لوگوں کے لیے تم پر کوئی ایویڈنس اور حجت نہ رہ جائے. اگر تم اپنا چہرہ قبلے کی طرف نہیں کرتے ہو تو یہود و نصارہ کہیں گے ان کی کتاب میں یا تورات میں تو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ قبلہ کس طرف کر لے, ان کا قبلہ مسجد حرام ہے. اور اگر مسجد حرام نہیں کیا جائے تو مشرکین مکہ کہیں گے یہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ دین ابراہیم پر ہے, اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہی تبدیل کر لیا ہے. منافقین کہیں گے یہ کیا, کبھی یہاں کبھی وہاں, یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں جس کے اندر استقرار اور کنٹینیوٹی نہ ہو, کبھی اس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں, کبھی اس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ اس کی پیروی کیجئے اور اس پر قائم رہیے تاکہ لوگوں کے لیے کوئی حجت اور دلیل نہ ہو سکے. الا الذین ظلموا منہم, مگر وہ لوگ جو ظالم ہیں, جو ہٹ دھرم ہیں, ان سے ان کا معاملہ نہیں. فلا تخشوہم, آپ ان سے نہ ڈرے, واخشونی, اور مجھ سے ڈرے. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, تاکہ میں اپنی نعمتوں کو تم پر پوری کر دوں اور تاکہ تمہیں کیا ہے, ہدایت پہ لگا دوں. جو نعمت پوری کرنے کا معاملہ اور نعمت اسلام ہے, جو نعمت اللہ تعالیٰ نے پوری کی وہ کیا ہے, نعمت اسلام ہے, جو اللہ رب العالمین نے الیوم اکملت لکم دینکم کے ذریعے سے مکمل فرما دی. یہاں پر اس آیت کے اندر ایک چیز ہمارے لیے نہایت اہم ہے اور دعوت کی راہ میں بہت فائدہ مند ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ اپنا چہرہ اس طرف کر لیجئے مسجد حرام کی طرف جس پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ, تاکہ لوگوں کے لیے آپ کے خلاف کوئی ایویڈنس اور دلیل نہ رہ جائے. یہاں پر معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ جس پر عمل کر رہے ہیں, جس طریقے پہ آپ چل رہے ہیں, اگر اس کو لے کر کے لوگوں کے ہاں شک اور شبہات ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اسے ڈیفینس کریں, اس کی تبریر کریں, اس کو بیان کریں کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں, ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں. کیونکہ اس سے معلوم نہیں ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ, تاکہ لوگوں کے لیے آپ پر کوئی حجت اور دلیل والا معاملہ نہ رہ جائے کہ آپ اپنی منمانی طریقے سے کر رہے ہیں. تو ممکنہ حد تک دعا کو چاہیے کہ اگر لوگوں کے ہاں کوئی شک اور شبہ ہو سکتا ہے تو اس کو دور کرنے کی کیا ہے, کوشش کریں. اگر کوئی یہ چیز, اور وہ جس پر عمل کر رہے ہیں
اس کو کتاب و سنت سے بالکل کیا ہے مبرہن کرے، ثابت کرے کہ ہم ایسا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے ایسا حکم دیا ہے، تاکہ لوگوں کے لیے بات بالکل واضح ہو جائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، اپنی نعمتیں پوری کی، کس طریقے سے ارسلنا فیکم رسولا، تمہارے درمیان اس نے رسول بھیجا، اور وہ رسول کہاں سے آیا؟ منکم، خود تم میں سے، آسمان سے اتارا نہیں، کسی دوسری بستی سے لا کے آباد نہیں کیا، بلکہ تم میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کیا ہے بھیجا۔ یتلو علیکم، جو تم پر اللہ کی آیات کو، جو یتلو علیکم آیاتنا، جو ہماری آیات کو تم پر تلاوت کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب اور حکمت سکھلاتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور تمہیں سکھاتے ہیں وہ بات، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے ہو، جو تم نہیں جانتے ہو، جیسے مرنے کے بعد کیا ہوگا، حشر، قبر کا معاملہ، یہ وہ چیزیں جو انسان کیا ہے جانتا ہے، نہ ہم جانتے نہ آپ جانتے، یہ وہ چیزیں جو اللہ کے پیغمبر نے ہمیں سکھلائی تو ہمیں معلوم ہوئی، نہ ہم تو صراط جانتے ہیں، نہ قیامت کے دن کو جانتے ہیں، نہ مرنے کے بعد کیا ہوگا اسے جانتے ہیں، نہ جنت کو جانتے ہیں، نہ جہنم کو جانتے ہیں، کچھ نہیں جانتے۔ تو یہ بات اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سکھلائی، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں سکھلاتے ہیں وہ بات جو تم نہیں جانتے۔ اور حکمت سے مراد اکثر مفسرین نے کیا معنی مراد لیا ہے؟ سننا، کتاب اور سنت تمہیں کیا ہے سکھلاتے ہیں۔ اور رسول سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جیسا کہ اس سے پہلے کی آیات میں ذکر کیا جا چکا ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، یہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں اس کو ذکر کیا جائے گا، کیونکہ ذکر کے متعلق کافی اہم مسائل ہیں اور بہت ساری غلطیاں ہیں، خامیاں ہیں، انشاءاللہ رب العالمین اسے آئندہ ہفتے میں ہم اور آپ سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس طریقے سے یہ آیات مکمل ہوئی، اور تمام آیات کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، صحابہ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، مدینہ آنے کے بعد بھی یہ سلسلہ کیا ہے جاری رہا تقریباً 16 یا 17 مہینے تک، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبلہ مسجد حرام ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی یہ کہ مسجد حرام قبلہ ہو جائے، لیکن آپ اللہ کے حکم کا انتظار کرتے رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے، تو آپ انتظار کرتے رہے، آپ کی خواہش تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے 16-17 مہینے کے بعد مدینہ آنے کے قبلہ تبدیل کر دیا۔ قبلے کی تبدیلی کے بعد پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، جب کوئی چیز زیادہ خطرناک ہوتی ہے نا تو اس کا پریفیس اور مقدمہ پہلے ہی ذکر کر دینا چاہیے۔ جیسے آپ کو اگر کسی ایسی بستی میں بھیجا جا رہا دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے تو پہلے سے آپ کو بتا دیا جائے کہ مخالفت اس طریقے سے ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی سے پہلے ہی کہا کہ دیکھیے صورتحال نارمل نہیں ہوگی، اس طریقے سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، بیوقوف لوگ آ کر کہیں گے کہ آپ نے قبلہ کیوں تبدیل کر لیا وغیرہ وغیرہ، تو آپ ان کو پہلے سے جواب تیار رکھیے کہ اس طریقے سے آپ کو جواب دینا ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ قبلے کی تبدیلی صرف ایک بہانہ تھا ان کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آزمانا چاہتا تھا تو اہل ایمان قائم رہے، جیسے اللہ کا حکم ہوا وہیں پر انہوں نے کیا ہے اطاعت و فرما برداری شروع کر دی، کیونکہ اصل معاملہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا، اور جن کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرنی تھی وہ طرح طرح کی حجتیوں کے اندر کیا ہے مبتلا ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دلائل دیتے رہے لیکن کوئی فائدہ اس کا نہیں، اور دلائل بھی ان پر اثر انداز ہوتے ہیں، جیسے شیخ البانی نے ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی حق قبول ہی نہ کرنا چاہتا تو 1000 دلیل دے دیجیے، آپ نہیں مانے گا، اور اگر کوئی آدمی حق چاہتا ہے تو ایک دلیل بھی پیش کر دے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ایک مرتبہ کافی ہے اس کے لیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اچھا اس سلسلے میں تو ایک ہی حدیث آئی ہوئی ہے، اس سلسلے میں تو ایک ہی حدیث آئی ہوئی ہے، یعنی کتنی مرتبہ اللہ کے پیغمبر بیان کریں گے تو آپ عمل کریں گے؟ اس سلسلے میں تو ایک ہی مرتبہ کہا گیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ جو احادیث کا انکار کرتے ہیں یا اس میں شک اور شبہ پیدا کرتے ہیں یا اس کو کمزور کرتے ہیں،
وہ حدیث احاد کا سہارا لیتے ہیں۔ احاد وہ حدیث ہوتی ہے جس کو بیان کرنے والے صحابہ جو ہے روات ایک ہوتے ہیں، کہیں بھی پورے چین آف نریٹر میں اگر ایک راوی آ جائے، ایک ہی صحابی بیان کرے، تو کیا اس کو حدیث احاد کہتے ہیں۔ جیسے انما الاعمال بالنیات والی جو حدیث ہے، حدیث احاد ہے۔ تو بہت سارے لوگ کیا اس طریقے سے کی حدیث پر عمل نہیں کرنا ہوتا ہے، تو یہ دلیل ہے اس کو کم چند لوگوں نے بیان کیا ہے، کم لوگوں نے بیان کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بہت سارے لوگ حدیث احاد کو عقیدے کے اندر حجت نہیں مانتے، کہتے ہیں عقیدہ بہت بڑی چیز ہے، اس لیے اس کو کیا ہے ثابت ماننے کے لیے بہت ساری احادیث ہونی چاہیے، بہت سارے لوگوں سے مروی ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارے اور آپ کے لیے کیا ضروری ہے کہ اگر کوئی بھی آیت، کوئی بھی حدیث آ جائے اللہ اس کے رسول کی جانب سے، تو کوانٹٹی نہیں طے کی جائے گی، یہ دیکھا جائے گا کہنے والا کون ہے۔ دوسرا آدمی 1000 مرتبہ کوئی بات بیان کرے، نہیں مانیں گے۔ اللہ اس کے رسول کی جانب سے کوئی بات ایک مرتبہ بھی آ جائے تو فوراً کیا ہے آمنا و صدقنا ہونا چاہیے۔